بنو تمیم کے بخاری کی حدیث ہے، بنو تمیم قیامت تک رہیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے۔ کھولیے صحیح البخاری، دجال ابھی آیا نہیں، آئے گا۔ بنو تمیم مقابلہ کریں گے، اور بنو تمیم عرب اندر موجود نے تے سارے دے سارے اہل حدیث نے۔ اور اگلی بات سن لیجئے، میں فجر دی نماز اپنی مسجد پڑھائی، درس دیتا دے حدیث پڑھی، ذرا سن لیجئے حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو تمیم قیامت تک رہیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال کا مقابلہ کون کرے گا؟ مومن۔ اور بنو تمیم کا آج ہونا، پیغمبر دی حدیث دی حقانیت، حق پر قائم رہنا، اہل حدیث مسلک پہ قائم ہونا، میرے مسلک کی حقانیت کی واضح دلیل بنو تمیم آج بھی موجود ہے۔ بستیوں کی بستیاں آج بنو تمیم کی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب خود بنو تمیم سے تھے، آج بھی مذہبی امور کے جو وزیر ہیں سعودی عرب میں وہ بنو تمیم سے ہے، بنو تمیم ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ انہوں نے قیامت تک رہنا ہے، دجال کا مقابلہ کرنا ہے۔ دجال کو سامنے یہ کھڑے ہو جائیں گے، مکہ مدینہ کی حفاظت کریں گے، ان کے ساتھ فرشتے بھی آ جائیں گے۔ فرشتے بنو تمیم کی مدد کے لیے، دجال کو روکنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے بندوں میں سے بنو تمیم ہوں گے، فرشتوں میں سے آسمان سے لشکر اتریں گے بنو تمیم کی حمایت کے لیے۔ بنو تمیم کا اہل حدیث ہونا میرے مسلک کی حقانیت کی دلیل ہے۔ میں نے حدیث پڑھی فجر کی نماز کے اندر، دو بات درس دے اندر، کہ سامنے ایک جوان بیٹھ کے کہنے لگا، میرا دوست ہی تھے، اس نے حدیث سنی نا، کہنے لگا شاہ جی دعا کرو اللہ من بنو تمیم چوں اٹھائے۔ ایویں آدھا من دعا کرو اللہ من بنو تمیم چوں اٹھائے۔ فوت ہو گیا، اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ ملک نصرت ان کا نام تھا، اہل حدیث کٹر تھے، مسلک حدیث کو قبول کیا تھا، تقریروں پر آواز پر سنتے سنتے مجھے کہنے لگے فجر کی نماز کے بعد جب میں نے درس دیا نا بنو تمیم دے حوالے نہ، کہنے لگے بنو تمیم اتنی عظمت والے، اتنی شان والے اور اہل حدیث ہے، تو آج بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے بنو تمیم میں شامل کرے، بنو تمیم کے علاقے میں مجھے موت دے، بنو تمیم سے مجھے اٹھائے، میں قیامت والے دن بنو تمیم سے اٹھوں۔ میں کیا انہوں نے نا مزاخش، میں کیا ملک جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، تو رہندے سرگودے ہو تے مردے بنو تمیم میں چو، انج تے نہیں ہو سکتا، اندر دعا تو کرو اللہ واسطے تو کوئی مشکل نہیں۔ کہنے لگا دعا کر دے، ہو سکتا ہے اللہ میرے واقعی دعا قبول کر دے وے، تے کہنے لگا انج نہیں ہویا، دھماکہ لاہور ہویا تے دفن مدینے ہویا، تے انج نہیں ہو سکتا، میرے واسطے نہیں ہو سکتا، اللہ قادر ہے، دعا کرو۔ میں بھی ہاتھ چکے، انہیں بھی چکے، دو چار ساتھی بیٹھتا انہیں بھی ہاتھ چکے، انہیں کہا میں کہ یا اللہ اے ساڈے ملک صاحب نو موت دے، بنو تمیم وچ موت دے، اللہ انہوں اتھوں اٹھا، قیامت والے دن اتھوں اٹھا۔ میں دعا کی تھی، دعا تو بعد آنا ایک بار بعد دعا کرو، میں پھر کی منگنا ہے، آندھا جنازہ تسی پڑھو۔ میں کہ مرنا تو اتھے تے جنازہ میں اتھے کہ میں پڑھاواں گا، اللہ دے بندے دعا ایک کرا لے، آندھا دعا کرو کوئی مشکل ہے۔ میں کہ چلو یا اللہ اے مار بھی بنو تمیم انہوں اٹھا بھی بنو تمیم چو، تے جدو مرے جنازہ میں نو پڑھان دی توفیق چاہ دے۔ دعا ہو گئی کہ دو چار سال گزرے نا، وہ ایئر فورس سے چند ریٹائرڈ ہو گئے، ریٹائر ہونے تو بعد وہ سعودی عرب میں چلے گئے، احرام کو جڑی کمپنی دے تیل دے وچ اس کوٹی افیسر لگ گئے، اتھوں جو ٹورے نا ریاض دمام تو، تے انہاں جانا سی اس دوسرے جیزان والی سائڈ تے، وادی دواسر والی سائڈ تے، اتھے راستے تے بنو تمیم دیاں بستیاں، پورا ایک لشکر سکوٹی بندے لے کے نا 30-35 گڈیاں دی نگرانی کر کے جا رہے سن۔ تے رات دا وقت جدو فجر دا ویلا ہویا، رمضان دا مہینہ سی، روزہ رکھن دا ٹائم ہویا، انہیں کہا اس بستی جو رک جاؤ، اس بستی دا نام ہی ہوتا بنی تمیم ہے۔ جو اس بستی رکیا نا تے اچانک دل دا اٹیک ہویا، تو سیدھا ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچیا تو انہوں نے پوچھا بھائی بستی کیڑی، انہوں نے بنو تمیم دی۔ وہ نال دوستان آتا ہے میں چند سال پہلے میں دعا کروائی آئی، دعا ہو گئی جے قبول، میں ان کو نے جے بچنا۔ تھوڑا جا آرام آیا، پھر خیمے چ گئے، اتنے جا کے پھر اٹیک ہویا، پھر آئے نے فوت ہوئے نے۔ بنو تمیم دی بستی دے وچ ہی فوت ہوئے نے۔
تو انہاں کمپنی والوں دے گھر فون کیتا، انہاں ساڑھے گھر اطلاع دیتی، انہاں کہ بشاہ ہو رہی کی، تو انہاں کہ وہ سعودی ہے، میں بھی سعودی ہے۔ انہاں میں نے دسیا گھر والے با وہ تھوڑے دوست فوت ہو گئے۔ میں کہ جس نمبر تو نمبر آیا فون آیا میں دسو، انہوں میں دسیا میں اس نمبر تے فون کیتا، انہاں کہ جی بنو تمیم دی بستی ہے، ریاض تو 200 کلومیٹر بنو تمیم دی بستی ہے، اتنے فوت ہویا ہے۔ میں کہ میں اللہ دا مروے کو اسے روڈ تے ریاض چون نکل رہا سا، میں آکھا میں آیا میں جنازہ پڑھاواں گا، دعا اللہ نے دی قبول فرما لی، جویں جویں منگے اللہ نے اویں اویں قبول فرمائی ہے، لیکن شرط کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بنو تمیم کا اہل حدیث ہونا اس بات کی دلیل ہے، یہی وہ گروہ ہے جس گروہ کے بارے پیغمبر فرما گئے ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، ہم اس حق پر قائم ہیں، نہ ہم نے اس میں کوئی اضافہ کی ہے دین میں، نہ کوئی کمی کی ہے۔ اس مسلک پر، اس منہج پر، اس دعوت پر، قرآن پر، حدیث پر۔ اگر قرآن حق ہے تو مسلک اہل حدیث حق کیوں نہیں ہے؟ اگر حدیث حق ہے تو مسلک اہل حدیث حق کیوں نہیں ہے؟ ہم کسی بستی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہیں، ہم آج بھی قرآن پر منسوب ہیں اور حدیث کی طرف منسوب ہے۔ قرآن پر قائم ہے، حدیث پر قائم ہے۔ یہ سارے دلائل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسلک اہل حدیث ہی وہ گروہ ہے جو قیامت تک حق پر رہے گا، حق پر ہیں، حق پر رہیں گے، حق کی دعوت دیتے رہیں گے، حق پر جئیں گے اور انشاءاللہ حق پر مریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔